بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مشہور بزرگ حضرت ابو احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرد اپنی عورت کو 12 باتیں تعلیم کرے تاکہ عورت کو اعلیٰ درجہ ملے اور اس کا پاک بیویوں میں شمار ہو۔ پہلی یہ کہ عورت کے متعلق وہی خدمات ہوں جو پردے میں گھر کے اندر انجام دی جا سکیں، اور اسے ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کو پردے سے باہر نکال دے، کیونکہ عورت کا پردے سے باہر نکلنا کشف عورت کی مانند ہے اور سراسر خلاف مروت و شریعت ہے۔ دوسری یہ کہ حلال روزی سے اس کو غذا پہنچائے، کیونکہ غذائے حرام سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ دوزخ کی آگ سے جلایا جائے گا اور اس کا تمام گناہ قیامت تک شوہر ہی کے سر رہے گا۔ تیسری یہ کہ عورت کو اچھے لقب اور نام سے یاد کرے۔ چوتھی یہ کہ اگر عورت پکارے تو اس کی طرف نرمی سے متوجہ ہو۔ پانچویں یہ کہ عورت کو ایمان اور اسلام کے ارکان کی تعلیم دیتا رہے تاکہ اس کی آخرت درست ہو۔ چھٹی بات یہ کہ عورت کے عزیز و اقارب سے محبت اور سلوک کا برتاؤ رکھے۔ ساتویں یہ کہ اگر عورت سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اسے پوشیدہ رکھے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے۔ آٹھویں بات یہ کہ اگر عورت سے کوئی نیک کام انجام پائے تو اس کے اور اپنے رشتہ داروں پر اس کا برملا اظہار کرے اور عورت کی تعریف کرے۔ نویں یہ کہ عورت کو ہر وقت باوضو رہنے کا حکم دے، کیونکہ اس سے گھر میں برکت اترے گی۔ 10ویں یہ کہ عورت کے رہنے کے لیے اچھی جگہ مکان لے جہاں کے ہمسائے شریف ہوں۔ 11ویں یہ کہ اکثر معاملات میں جن کو عورت سمجھ سکے اس سے مشورہ لیا کرے۔ اور 12ویں بات یہ کہ عورت کو تاکید کرے کہ سائل کو کبھی بھی دروازے سے محروم نہ پھیرے، بلکہ خیرات دے یا نرمی سے جواب دے۔ دوستو، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ سب کی زندگیوں کو برکت سے بھر دے گی اور گھروں میں سکون و راحت نازل فرمائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔